بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وزاد النسائي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال۔ یہ 137ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، بیوی، اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ ذو النطاقین کے نام سے یہ مشہور تھی، دو طاقوں والی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو زاد راہ کو باندھنے کے لیے اتفاق سے کوئی رسی، کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا کمر بند، جو اس زمانے میں خواتین کمر میں کس لیا کرتی تھیں، اس کو نطاق کہا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے ذریعے اس زاد راہ کو باندھا، تو اسی وقت سے ان کو ذو النطاقین، 2 طاقوں والی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں: قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسی صحابیہ ہیں کہ خود بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، دادا بھی صحابی، شوہر بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، خود بھی صحابیہ ہیں، والد صدیق اکبر ہیں جن کا فضل کمال ہم سب پر ظاہر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ بھی مسلمان تھے، تو گویا کہ والد، دادا، شوہر، بیٹا، خود سب کے سب صحابی ہیں، اس خاندان کے فرد ہیں۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، فذکر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء۔ خطبہ دینے کا مطلب بیان کرنا، وعظ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جب خطبے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو صرف وہ جمعے کے عربی کے خطبوں کے لیے بولتے تھے کہ بھئی جمعے کے دن جو عربی کے خطبے ہوتے ہیں ان کو خطبہ کہہ دیتے، لیکن خطبے کا لفظ مطلق وعظ و نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، اور اس وعظ کے اندر انہوں نے فتنہ قبر، یعنی قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا، التی یفتن فیہا المرء، کہ اس فتنے سے، اس آزمائش سے آدمی کو، انسان کو گزرنا پڑے گا۔ فرماتی ہیں فلما ذکر ذلک ضج المسلمون ضجۃ، جب عذاب قبر کا ذکر فرمایا اور اس کی ہولناکی کو حضور نے بیان کیا تو سارے صحابہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب زار و قطار رونے لگے، چیخنے لگے۔ بعض روایات کے اندر ہے اور اتنا رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ حالت بینی
وبين أن أفهم كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ ان حضرات صحابہ کے رونے کی آواز کی وجہ سے مجھے آخری حضور کی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں کہ کیا فرما رہے. یعنی وہ رونے کی آواز اتنی بلند تھی اور اتنا حضرات صحابہ پر گریہ طاری تھا کہ حضور کی آواز تک بھی ان تک نہ پہنچ سکی، چونکہ عموماً آگے مرد حضرات ہوتے تھے اور خواتین دور سے سن رہی ہوتی تھی، اور اسپیکروں کا نظام تو تھا نہیں، لہذا اس رونے کی آواز کی وجہ سے، گریے کی وجہ سے انہیں سنائی نہیں دیا. فرماتی ہیں فلما سکنت ضجتہم، جب ان حضرات صحابہ کا گریہ ختم ہوا، رونا ختم ہوا، آواز کم ہو گئی، قلت لرجل قریب منی، تو میرے قریب ایک صاحب تھے، میں نے ان سے کہا ای بارک اللہ فیک، کہ شخص اللہ تم پر برکتیں نازل کرے. ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قول، حضور نے آخر میں کیا نصیحت فرمائی؟ مجھے سنائی نہیں دیا، اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بتلا دیں کہ حضور نے آخری وعظ کے آخری جملوں میں کیا نصیحت فرمائی. ان صحابی نے کہا کہ قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال. ان صحابی نے کہا کہ حضور نے آخر میں فرمایا تھا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، جیسا کہ دجال کے فتنے اور اس کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے. یعنی قبر کی آزمائش یہ بالکل اتنی ہی ہوگی جتنی فتنہ دجال کی فتنے کی آزمائش ہوگی. اور وہ اللہ معاف کرے، دجال کی فتنے کی آزمائش ایسی ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امتیوں کو فتنہ دجال سے بچنے کی دعاؤں کی تلقین نہ کی ہو، نصیحت نہ کی ہو کہ اے اللہ مجھے میری امت کو دجال کے فتنے سے بچا. ایسا یہ فتنہ، اور اس کا قرب قیامت کی علامات میں سے ہونا، یہ بھی اس کی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، خطرناکی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں ایک علامت دجال کے فتنے کی ہے. تو فرمایا کہ جتنے دجال کے فتنے میں لوگ مبتلا ہوں گے، جتنی بڑی دجال کے فتنے کی آزمائش اور امتحان ہے، ابتلا ہے، اتنا ہی آزمائش، ابتلا اور امتحان یہ قبر کے عذاب کی بھی ہوگی. تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. احادیث مبارکہ بکثرت اسی حوالے سے نازل ہوئی، بار بار ہمیں متنبہ کر رہی ہیں کہ قبر کو کوئی زمین کا گڑھا نہ سمجھو، یہ سخت آزمائش کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے ہمارے لیے. وہاں ہم ایک طرح سے چکی کے اندر موجود ہیں، چکی کے اندر یا تو پس جائیں گے یا تو اللہ جل شانہ اپنا فضل فرمائے. اس لیے روزمرہ کی دعاؤں کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کریں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم آپ سے قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے امتحان سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے ابتلا سے اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. دعا فرما اللہ جل شانہ مجھے کچھ کہا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا